یہ منظر ہے پاکستان کے شہر سالم آباد کے مشہور اسکول کا، جہاں پر اس وقت غور سے دیکھوں تو ان 5 بچوں کی آنکھوں میں ڈر اور خوف کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا۔ جسموں پر کپ کپی بڑھتی ہی جا رہی تھی، لیکن ایسا کیا ہوا ہے جس نے ان بچوں کو اس قدر خوف کا شکار کر دیا ہے؟ آخر کیا ہوا ہوگا اس اسکول میں، اور کیا چھپا ہوا ہے اس اسکول کے اندر؟ کون سے راز ہے جو اس اسکول نے اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں؟ یہ تو خدا کے سوا بس ایک شخص ہی جانتا ہے، لیکن وہ ہے کون اور اس کا مقصد کیا ہے؟ 1 گھنٹہ پہلے تم نے وقت دیکھا ہے کیا ہو گیا ہے، اور تم اس وقت آ رہے ہو؟ پتہ ہے نا، اگر لیٹ ہو گئے تو مس کلاس کے باہر کھڑا رکھے گے۔ اس کے انداز بگڑتے ہوئے تھے۔ ارے یار، کیا ہو گیا ہے؟ آتے ساتھ تمہارا یہ ڈائن والا روپ نکلنا لازمی ہوتا ہے۔ وہ بھی کمر پر ہاتھ رکھے پورا لڑنے کے موڈ میں تھا۔ زیادہ بکواس نہ کیا کرو میرے ساتھ، لڑکیوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ وہ جانتی تھی ہمیشہ کی طرح ایک ہی جواب آئے گا، نہیں ہے۔ دراصل مجھے لڑکے اور لڑکیوں میں فرق کرنا بالکل پسند نہیں۔ وہ بنا کچھ کہے آگے بڑھنے لگی۔ جب وہ بھی اس کے ساتھ چلنے لگا، ارے جواب تو دو نا، مجھے یہ کتنی غلط حرکت ہے۔ کلاس میں جانے کی جلدی ہوتی ہے، لیکن لگتا ہے تم نے اخلاقیات والے چیپٹر چھوڑ دیا تھا۔ وہ چڑ کر بولا، مجھے اخلاقیات مت سکھاؤ، لیکن اپنا سر مجھے پتھر کے ساتھ مارنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ وہ پھر سے آگے بڑھنے لگی۔ تم نے مجھے پتھر کہا؟ وہ منہ کھولے اس نے سوال کرنے لگا، جہاں تمہارے علاوہ کون ہے؟ مجھے لگتا تھا تم اندھی ہو، اور آج یقین بھی ہو گیا ہے۔ تمہیں میں پتھر نظر آتا ہوں؟ غور سے دیکھو، میں تو گلاب کا پھول ہوں۔ وہ چہک کر بولا، گلاب کے پھول کے ساتھ جو کانٹے ہوتے ہیں وہ ہو تم۔ وہ یہ کہہ کر کلاس میں داخل ہو گئی، اور وہ منہ بنائے اندر داخل ہوا۔ وہ دونوں آ کر اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھے۔ اس کا منہ ابھی بھی بنا ہوا تھا۔ تبھی پیچھے سے ہنسنے کی آوازیں آنے لگی۔ مجھے لگتا ہے آہان شاہ آج پھر اپنی عزت بیچ آیا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، اپنا منہ بند کر لے، میری عزت کوئی کھوئی ہوئی تجوری نہیں ہے جو کوئی بھی لوٹ کر لے جائے۔ وہ دانت چبا کر بولا، اچھا تو پھر صاحب جی کتے جیسا منہ بنا کر کیوں اندر تشریف لائے؟ اس نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے بولا، وہ تو ماں بس تعبیر سے، وہ میں یہ سب جانتے تھے جھوٹ کے معاملے میں آہان شاہ بہت برا ہے۔ اس کو کبھی کوئی بہانہ نہیں ملتا جھوٹ چھپانے کا۔ آہان تم جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ بتاؤ، تم مجھ سے کیا کہہ رہے تھے کہ تم گلاب کے پھول ہو؟ تعبیر نے ہنسی دباتے ہوئے کہا۔ تبھی وہاں ان 5 کی ہنسی گونجنے لگی۔ ہمارا آہان گلاب کا پھول نہیں، چکنی چمبیلی ہے۔ حارث وحید ہنستے ہوئے بولا، وہ 5 لوگ تھے جو پورے کلاس کی رونق تھے۔ ان کے ہوتے ہوئے سب ہنستے تھے، لیکن ان کے بنا وہ ایک قبرستان تھا۔ وہ سب ابھی باتوں میں لگے تھے جب مس شائستہ اندر داخل ہوئی۔ سب بچے ان کے احترام میں کھڑے ہوئے جب مس نے انہیں بیٹھنے کے لیے کہا۔ تو بچوں، آپ سب نے اپنی اسائنمنٹ مکمل کر لی ہے؟ میں آپ سب کا نام لوں گی، اس نام کا بچہ مجھے آ کر جمع کروا کر جائے، اور جس نے نہیں کی ہوگی اس کو میں پرنسپل کے آفس لے جاؤں گی۔ ابھی مس شائستہ بول ہی رہی تھی جب ان 5 نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو دیکھا۔ لگتا ہے آج پھر سسرال جانا پڑے گا۔ زحال شاہ نے سرگوشی کی، اتنا تو کوئی بھی سسرال نہیں جاتا جتنا ہم جاتے ہیں۔ حارث نے بھی اپنا حصہ ڈالا، جب کرتوت ہی ایسے کرو گے تو سسرال تو جانا پڑے گا نا۔ اب چپ چاپ اٹھ کر خود ہی چلتے بنو، ورنہ میں اس عزت کا فلودہ بناتے ہوئے لے کر جائے گی۔ رامش نے بھی ان کی جنرل نالج میں اضافہ کیا تو سب مس کے بولنے سے پہلے ہی کھڑے ہو چکے تھے۔ مس شائستہ نے ایک نظر ان 5 نمونوں کو دیکھا اور پھر آہ بھری، تم لوگ آج پھر اسائنمنٹ مکمل کر کے نہیں آئے ہو؟ وہ پھر ایک نئی امید سے بولی، جیسے کہ ابھی بولے گی، مس کل پکا کر لیں گے۔ لیکن مس ہم تو ڈھیٹ ہیں، آپ ہی ہمارا پیچھا چھوڑ دیں۔ کیوں، ہمیں بھی تنگ کیا ہوا ہے؟ نہیں ہو رہی ہم سے اسائنمنٹ تو کیوں لیتی ہیں آپ؟ آہان نے چڑھ کر کہا۔ آہان تمہیں تمیز نہیں ہے، مس سے کیسے بات کی جاتی ہے؟ وہ غصے سے بولی۔ سوری مس، تمیز میں گھر بلایا، کل لے آؤں گا۔ وہ لاپرواہی سے بولا۔ تبھی باقی سب کی بھی بدتیسی باہر آئی۔ تم 5 سب سے پہلے نکلو باہر۔
وہ پانچوں بتیسی نکالتے ہوئے باہر نکل گئے، جیسے ان کے لیے روز کی بات ہو، لیکن ان کو کیا پتا آج وہ آفس کی بجائے کہاں جانے والے ہیں۔ آج کے دن اوئے، یہ سزا دینے کا کوئی الگ طریقہ نکالا ہے کیا اس بدھو نے؟ وہ پانچوں ایک سیٹ میں کرسیوں پر رسیوں سے بندھے ہوئے تھے، لیکن وہ ایک بیسمنٹ میں تھے۔ مجھے کیا پتا، مجھ سے ایسے پوچھ رہے ہو جیسے میں نے اس کو پلان بتایا ہو، زحال نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ یار تم سب اپنا منہ بند رکھو گے؟ مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہے، تبیر نے آس پاس دیکھتے ہوئے کہا۔ ارے تبیر، ڈرو نہیں، یہ بدھو ہمیں کیا ہی سزا دے گا، آہان نے لاپرواہی سے کہا اور ایسے ٹانگیں کھول لی جیسے باپ کا گھر ہو۔ تبھی اسپیکر میں ایک آواز گونجی، وہ آواز کافی بھاری تھی، سب اس کو سن رہے تھے۔ تم سب کو میرے اسکول میں خوش آمدید۔ اسپیکر پر ایک بھاری مگر میٹھی آواز گونجی تھی۔ وہ سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، جیسے جاننے کی کوشش کر رہے ہوں آخر یہاں ہو کیا رہا ہے۔ تبھی اس بیسمنٹ کا دروازہ کھول کر ایک آدمی چلتے ہوئے آ رہا تھا، بلیک شرٹ کے اوپر بلیک ہی پینٹ پہنے، کوٹ اس کے ہاتھ میں نہیں تھا، لیکن وہ بلا شبہ بہت ہی حسین تھا، کوئی بھی لڑکی سے دیکھتے ہی دیوانہ ہو جاتی۔ لیکن وہ تھا کون اور اس کو ان سے کیا چاہیے تھا؟ وہ اب آرام سے ان کے سامنے کرسی رکھ کر ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھ چکا تھا، لیکن اندھیرے کے باعث کسی کو اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تم سب کو میرے اسکول میں خوش آمدید، کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ تم کون ہو اور یہ تمہارا اسکول کیسے ہو گیا؟ رامش نے اکتا کر اس سے سوال کیا، لیکن وہاں ایک نفس سانس رکے بیٹھا تھا، جیسے کسی بات کی تصدیق کرنا چاہ رہا ہو۔ میں کون ہوں اس سے تمہاری قید سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ہاں لیکن یہ اسکول کیسے میرا ہے؟ تو سیدھی بات ہے، یہ اسکول میرے نام پر ہے تو یہ میرا ہوا۔ وہ ابھی بھی مسکراتے ہوئے سکون سے جواب دے رہا تھا، لیکن باقی سب کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ وہ سب ایک ہی لفظ پر الجھ گئے تھے، قید؟ آخر وہ کون تھا اور اسے ان پانچ سے کیا چاہیے تھا؟ تم اپنا چہرہ دکھا سکتے ہو؟ جب تبیر کی آواز نے وہاں پر سکتہ ختم کیا۔ تم میرا چہرہ دیکھنا کیوں چاہتی ہو بی بی؟ وہ ابھی بھی پرسکون تھا۔ کسی بات کی تصدیق کرنا چاہتی ہوں میں۔ وہ ابھی بھی بت بنی ہوئی تھی۔ وہ شخص بنا کچھ کہے اٹھ کھڑا ہوا، واپس جانے کے لیے پلٹا۔ جو آپ سوچ رہی ہیں میں وہی ہوں، وہ کہتا نہیں بلکہ لمبے لمبے ڈھگ مارتا وہاں سے نکل گیا، اور پیچھے تبیر بت کی طرح تھی، وہ جیسے اس کی بات پر یقین نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کون ہے یہ؟ تبیر، تم اسے جانتی ہو کیا؟ ایک بار پھر وہاں خاموشی کا بسیرا تھا، جسے زحال کی آواز نے توڑا تھا۔ میں جانتی ہوں اسے، بہت اچھی طرح جانتی ہوں۔ میں ایسے اس کی آنکھوں سے آنسو لکھڑا کر اس کے کپڑوں میں جذب ہوئے۔ 1 سال پہلے تعبیر اسکول سے واپس جا رہی تھی، جب سڑک پر جاتے ہوئے اسے ایک لڑکا دکھا جس کی عمر تقریباً 27 سال تھی۔ وہ زخمی حالت میں موجود تھا، وہ تکلیف سے آنکھیں بند کیے ہوئے تھا۔ جب اس نے کسی کی میٹھی آواز سنی تو جھٹ سے آنکھیں کھولیں، وہ اس پر جھکے اس کو آوازیں دے رہی تھی۔ سامنے والے شخص کی سانسیں ایک لمحے کے لیے بند ہو چکی تھی، وہ سانس لینا بھول گیا تھا، تکلیف جیسے تھے ہی نہیں۔ کبھی اس کی زندگی میں تعبیر نے اسے سیدھا کرتے بیٹھایا اور اسے اپنی بوتل سے پانی پلایا۔ وہ شخص تو ابھی تک اس کی آنکھوں میں کھویا ہوا تھا۔ تم ایسے زمین پر کیوں پڑے ہوئے تھے؟ کسی سے مدد کیوں نہیں مانگی؟ تعبیر نے بوتل واپس لیتے ہوئے سوال کیا۔ ہر کوئی آپ جیسا نہیں ہوتا بی بی، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس کی مسکراہٹ بہت حسین تھی، تعبیر نے ایسی مسکراہٹ کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کی مسکراہٹ میں ایسا کیا تھا جو سب سے مختلف بناتا تھا؟ خیر، تعبیر نے اس سے مدد کی آفر کی، مگر اس نے ٹھیک ہونے کا بہانہ کر دیا اور تعبیر وہاں سے چلی گئی۔ اگلی صبح تعبیر اسکول کی طرف جا رہی تھی جب راستے میں اسے وہی شخص دوبارہ ملا تھا۔ وہ اسے دیکھتے بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا تھا۔ مجھے معاف کرنا، میں کل آپ کا شکریہ ادا کرنا بھول گیا تھا، وہ اس کے سامنے آتا ہوا بولا۔ تعبیر ایک جھٹکے سے رکی۔ نہیں نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی اور ہوتا میری جگہ تو وہ بھی ایسا ہی کرتا۔ تعبیر نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ اس کو جواب دیا۔ نہیں بی بی، ہر کوئی آپ کا جیسا نہیں ہوتا، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اس کی مسکراہٹ میں کچھ تھا، وہ جب مسکراتا تھا تعبیر اس میں کھونے لگتی تھی۔
تابعین نے بظاہر کچھ نہیں بولا اور مسکراتے ہوئے چلنے لگی۔ وہ بھی اس کے ساتھ چلنے لگا تھا۔ کچھ دور جا کر وہ دونوں رکے۔ میرا سکول آ گیا ہے، اب میں چلتی ہوں، آپ کا بہت شکریہ، تابعین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سامنے والے شخص نے بظاہر ہاتھوں کو سینے پر رکھ کر جھک کر اس کا شکریہ قبول کیا۔ تابعین وہاں سے جانے لگی۔ بی بی اپنا نام تو بتاتی جائیں۔ اس نے پیچھے سے ہانک لگائی تو تابعین نے اسے اپنا نام بتایا اور جواب میں اس کا نام پوچھا۔ میرا نام احمد یوسف زئی ہے، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ 1 گھنٹے بعد، تو تم اس کو جانتی ہو، لیکن وہ ہمیں یہاں کیوں لایا ہے؟ حارث نے اس کی بات سنتے ہوئے کہا۔ میں نہیں جانتی وہ کیوں لایا ہے، طبیعی نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ تو طے ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ آہان نے بھی اپنی بات سنائی۔ طبیعی تو کسی اور ہی سوچوں میں تھی، وہ تو اس کو پسند کر بیٹھی تھی۔ کیا اس دن وہ سب جھوٹ بول رہا تھا؟ وہ زخمی نہیں تھا؟ لیکن 1 سال پہلے وہ اس سے ملا کیوں تھا؟ بہت سی سوچیں تھیں جو اسے بے چین کیے ہوئے تھی۔ تبھی 2 آدمی دروازہ کھولتے نیچے آئے تھے۔ تم سب یہاں پکنر منانے نہیں آیا ہے، سمجھا نا؟ جو ہم کہے گا تمہیں کرنا پڑے گا۔ وہ پٹھان تھا، اس کی اسے صاف پتہ لگ رہا تھا۔ سب کو اپنی ہنسی دبانا مشکل لگا تھا۔ ہم کوئی الو کا پٹھا ہے کیا؟ وہ ایک بار پھر بولا۔ اس بار ان پانچوں کے کہہ کے بلند ہوئے۔ سامنے کھڑے شخص نے ضبط کیا اور دوسرے آدمی کو دیکھا۔ تم لوگ اپنا ہنسنا بند کرو، اور تمہیں کون کہتا ہے اپنا منہ کھولنے کے لیے؟ کروا دینا بے عزتی، دوسرے آدمی نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ دراصل وہ دونوں احمد کے بھائی تھے۔ پہلے والے کا نام عبد الہلال تھا، اس نے میٹرک بھی پاس نہیں کی تھی، اس لیے اس کی اردو ٹھیک نہیں تھی، جبکہ دوسرے والے کا نام عارف تھا، اس نے BA کیا ہوا تھا۔ اوئے، یہ اپنی لڑائی اپنے گھر جا کے لڑو، ہمیں یہاں یہ لڑائیاں دیکھنے کے لیے لایا ہے، حارث نے ضبط کرتے ہوئے کہا۔ کیوں، تم ہمارا پھوپھی کا بچہ لگتا ہے جو تمہیں ہم لڑائیاں دیکھنے کے لیے بلائے گا؟ وہ ایک بار پھر اپنے انداز میں شروع ہو چکا تھا۔ یار میں بور ہو گیا ہوں، سنو نا یار، اتنی گرمی میں یہاں بند کیا ہوا ہے، کچھ ٹھنڈا تو پلا دو، آہن نے مسکین شکل بناتے ہوئے کہا۔ تمہیں ہم فریج میں ہی نہ بیٹھا دیں، حبیث انسان، اس نے پستول نکالتے ہوئے کہا۔ ارے ارے بھائی، آپ تو غصہ ہی ہو گئے، میں تو مذاق کر رہا تھا، یہاں تو بہت سردی ہے، اف، آہان نے معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے کہا۔ اور دماغ خراب مت کرو، جاؤ اپنے باس کو لے کر آؤ، ہمیں اس سے بات کرنی ہے۔ طبیعی رکتائے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ کسی کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی، کوئی تھا جو ان پر نظر رکھے تھا۔ ہم تمہارے باپ کا نوکر ہے، جاؤں خود بلا لاؤ، اس نے طبیر کو گھورتے ہوئے کہا۔ تبھی دروازے کی جانب سے کوئی اندر داخل ہوا اور عبد حلال کے سامنے آ رکا۔ آئندہ بی بی سے ایسے لہجے میں بات کرتا ہوا نہ سنو، اس کی آواز بالکل ہلکی تھی، جو مشکل ہی عبد الحلال تک پہنچی تھی۔ وہ سر ہلاتے ہوئے سائڈ پر ہوا۔ احمد کرسی پر بیٹھا۔ جب نظر کسی کے چہرے کی جانب گئی، وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ نظریں جھکا گیا تھا، وہ اس کو ایسے نہیں دیکھ سکتا تھا، اس کا ہر ایک نظارہ قیمتی تھا۔ اگر تمہارے ڈرامے ختم ہو گئے ہوں تو کیا ہمیں بتانا پسند کرو گے کہ ہمیں یہاں کس جرم میں لایا؟ اس کا بس چلتا تو وہ اٹھ کر لات خون سے اس کے منہ پر برساتا۔ نہیں آئے، تم نے ہمیں کیوں قید کیا ہے؟ تعبیر کو اس کی مسکراہٹ پہلی دفعہ جتنی اچھی لگی تھی، ابھی اتنی ہی زہر لگ رہی تھی۔ تو چلو اب سیدھی بات پر آتے ہیں، تم سب بس ایک فلم دیکھو گے اور اس کے بدلے میں تمہیں جانے دوں گا۔ وہ سیدھا اپنی بات پر آیا۔ تم پاگل ہو، تم ہمیں یہاں فلم دکھانے کے لیے لائے ہو؟ آہن شاہ نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ ہاں، کیوں تم نے آج سے پہلے کوئی مووی نہیں دیکھی؟ احمد نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ زیادہ کچھ نہیں، بس اپنے گھر والوں کو فون کال کر کے یہ کہنا ہے کہ یہ اسکول نہیں قبرستان ہے، اور جلد از جلد اس کی تحقیقات کرتے۔ وہ اپنی بات کہہ کر پیچھے ہو چکا تھا، لیکن سامنے بیٹھے ہوئے پانچوں انسانوں کی سانسیں اٹک چکی تھیں۔ لیکن ہم ایسا کیوں کہیں گے؟ یہ قبرستان تو نہیں، کہیں تم ہم سے کچھ چھپا تو نہیں رہے؟ رامش احتشام ان سارے معاملے میں پہلی بار بولی تھی۔ چلو سیدھی بات بتاتا ہوں، وہ آگے جھک کر بیٹھا۔ تم سب میرے ماں باپ کے قاتل ہو۔ اس کی آنکھیں سنجیدہ تھیں۔
چہرہ ایک دم سرد ہو چکا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو احمد؟ ہم نے تمہارے ماں باپ کو نہیں مارا ہے۔ تعبیر نے بے یقینی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ 2 سال پہلے جب میری ماں کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تو تب تمہارے بابا کے پاس میری ماں کا کیس گیا۔ اس نے زحال کی طرف اشارہ کیا۔ لیکن دشمن طاقتور ہونے کی وجہ سے تمہارے بابا نے میری ماں کو ہی غلط ثابت کر دیا اور سب کے سامنے رسوا کر دیا، اور سنجیدگی سے بتا رہا تھا جیسے وہ یہ سب دوبارہ محسوس کر رہا ہو۔ میری ماں نے رسوائی کے ڈر سے خودکشی کر لی۔ میرے بابا کو جب یہ پتہ چلا تو وہ پولیس اسٹیشن گئے، سب کچھ بتایا، لیکن چونکہ تمہارے بابا بہت بڑے لوگوں میں سے ایک تھے تو ایس ایچ او یعنی تمہارے بابا، اس نے رامش کی طرف اشارہ کیا، انہوں نے کیس بند کروا دیا۔ پھر میرے پاس تمہارے بابا، اس نے حارث کی طرف اشارہ کیا، تمہارے بابا کے پاس گئے۔ تمہارے والد نے مدد کا وعدہ کیا لیکن وہ مکر گئے، اور رسوائی ایک بار پھر ہمارے حصے میں آئی۔ میرے بابا یہ سب برداشت نہ کر سکے اور انہیں ہارٹ اٹیک آ گیا۔ انہیں جب ہاسپٹل داخل کیا گیا تو رات کے وقت انہیں زہریلا انجیکشن دے کر مار دیا گیا، اور یہ سب تمہارے ڈیڈ نے کیا ہے۔ اس بار یہ انگلی آہن کی طرف اٹھی تھی۔ وہ اپنی بات کر کے چپ ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھیں اب بھی ساکت تھیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، رامش نے بمشکل بولا۔ 2 سال، اس نے اپنی 2 انگلیاں اٹھائیں۔ پورے 2 سال میں نے سب جاننے میں لگائے، مجھے کسی چیز کی بھی غلطی نہیں ہوئی۔ اس بار اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، لیکن کھوکھلی مسکراہٹ۔ کبھی کبھی جینے کے لیے چہرے پر کھوکھلی مسکراہٹ سے جانا ضروری ہوتا ہے۔ وہ اب اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ تم لوگوں کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو میرے ساتھ ہوا تھا، تم لوگ بھی وہی سب محسوس کرو گے جو میں نے کیا تھا۔ 2 سال پہلے اس کا چہرہ اب ہر طرح کے جذبے سے پاک تھا، صرف جنون تھا اس کی آنکھوں میں۔ بیوی کے ہاتھ کھولو، یہ میرے ساتھ جائے گی، اس نے عارف کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ آگے بڑھتا تعبیر کے ہاتھ کھول چکا تھا، اب اس کے ساتھ چلتے ہوئے اوپر جا رہی تھی۔ وہ اوپر آئی تو وہ لوگ کسی گھر میں تھے، بلا شبہ وہ گھر بہت خوبصورت تھا۔ وہ دونوں ایک کمرے میں آئے۔ جب احمد نے اسے بیٹھنے کا کہا وہ ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ تو مجھے یہاں کیوں لائے؟ نیچے بھی بات ہو سکتی تھی، طبیعی نے بنا تاثر کے جواب دیا۔ ہو تو سکتی تھی بات، لیکن سوچا آپ کمفرٹیبل نہیں ہوں گی، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تم اس وقت زخمی نہیں تھے؟ کیا تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا؟ طبیعی جیسے اس کی آنکھوں میں کچھ ڈھونڈنا چاہ رہی تھی۔ جیسے آپ سمجھ لیں، اس نے بھی بنا کوئی تاثر کے جواب دیا۔ تم ہمیں جانے دو، ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ طبیعی ابھی کچھ بولتی جب وہ بول چکا تھا۔ میں نے کیا بگاڑا تھا؟ میرے ساتھ کیوں ہوا یہ سب؟ اس نے جواب دینے کے بجائے اپنا سوال دے دیا۔ میں جانتی ہوں تمہارے ساتھ بہت برا ہوا ہے، لیکن ہم نے تو نہیں کیا، پھر اس کی سزا ہمیں کیوں؟ طبیعی نے پھر اس کو منانے کی کوشش کی۔ میرے ساتھ برا ہوا ہے، ہر کوئی مانتا ہے، لیکن اس کا نتیجہ آج تک نہیں نکالا۔ اس نے پھر بات ختم کرنے کی کوشش کی۔ تم کیا چاہتے ہو، ہم کیا کریں؟ طبیعی سیدھی بات پر آئی۔ زیادہ کچھ نہیں، بس اپنے ماں باپ کے خلاف گواہی دو اور انہیں سزا دلوا دو، ورنہ میں انہیں مار ڈالوں گا، بس میں یہ چاہتا ہوں۔ اپنی بات مکمل کر کے اب وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ تم چاہتے ہو ہم اپنے گھر والوں کے خلاف گواہی دیں؟ طبیعی نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، میں یہی چاہتا ہوں، بنا کوئی تاثر لیے وہ بولا۔ طبیعی اٹھ کھڑی ہوئی، وہ بھی کھڑا ہو گیا۔ طبیعی وہاں سے جانے کے لیے پلٹی، تب اس کی آواز گونجی۔ آپ فکر نہ کریں بی بی، آپ کو فورس نہیں کروں گا، لیکن ان کو منا لیجیے گا، اتنا تو آپ کر ہی سکتی ہیں۔ وہ اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا۔ جب طبیعی پیچھے پلٹی اور بنا کچھ کہے وہاں سے آگے بڑھ گئی، وہ واپس بیسمنٹ میں آئی، ان کے ساتھ بیٹھی، ان سب کے ہاتھ کھول دیے گئے تھے۔ کیا بات کی اس پاگل نے تم سے؟ رامش اس کے پاس آتی بولی۔ وہ کہہ رہا ہے تم لوگ اپنی فیملی کے خلاف گواہی دو اور اسے انصاف دلواؤ، اس نے یہ کہہ ڈالا۔ اس نے یہ کیا کہا؟ وہ پاگل ہے، ہم کیسے یہ سب کر سکتے ہیں؟ گواہی وہ ہماری فیملی ہے، حارث نے چیختے ہوئے کہا۔ اس کی بھی فیملی تھی جو اب نہیں رہی، ہمیں اگر یہاں سے نکلنا ہے تو اس کی شرط ماننی ہوگی، ورنہ وہ خود انہیں مار ڈالے گا، طبیعی سے دیکھتے ہوئے بولی۔
وہ ایسے کیسے مار ڈالے گا؟ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، زحال نے غصے سے دروازے کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ تبھی تبیر نے اسے پکڑ کر، پاگل مت بن، تمہیں سچ میں لگتا ہے تم اس کا مقابلہ کر لو گے؟ شیر کے جنگل میں آ کر شیر سے مقابلہ کرنا بیوقوفی ہوتی ہے، زحال شاہ نے اس کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ تو پھر ہم ایسے ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہیں اور اس پاگل کو ہماری فیملی کو نقصان پہنچانے دیں؟ یہ چاہتی ہو تم؟ حارث بھی اب چیخ پڑا تھا۔ تم سب مجھ پر کیوں غصہ نکال رہے ہو؟ میں بھی تو تم لوگوں کے ساتھ ہی پھنسی ہوں، اس وقت دماغ سے کام لو، تبیر نے غصے سے کہا۔ تو وہ سب تھوڑے شانت ہوئے۔ خود کے پاس دماغ ہے نہیں اور ہمیں کہہ رہی ہے، ایان نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ آہان ذرا اونچا بولو، تبیر نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھتے پورے لڑنے والے انداز میں کہا۔ میں نے کہا میں تو بس، وہ بولتے بولتے روکا۔ زیادہ مت بولو، تم جانتے ہو تم جھوٹ نہیں بول سکتے۔ بیوقوف، تبیر نے ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں کہا۔ تم دونوں لڑنے آئے ہو یہاں؟ زحال نے ان کو گھورتے ہوئے کہا۔ یار ویسے دیکھو وہ کتنا اچھا ہے، میں نے تو دیکھا تھا فلموں میں، مار مار کر بھرتا بنا ڈالتے ہیں کڈنیپرز، لیکن یہ تو پھوپھی کا گھر لگ رہا ہے۔ آہان شاہ نے اچھلتے ہوئے کہا۔ تمہیں بہت شوق ہے مار کھانے کا تو بتاؤ، ابھی احمد سے کہہ کر تمہارا بھرتا بنواتا ہوں۔ حارث نے آ کر اسے ایک لات ماری جس سے وہ آگے کی جانب کھسکا۔ یہ غلط بات ہے، ہم اغوا ہوئے ہیں، اتنا تو وہ نہیں مار رہے جتنا تم مار رہے ہو، ایان نے برا منہ بناتے ہوئے کہا۔ اچھا بس کرو، زیادہ بکواس نہ کرو، اب کچھ سوچو، ہم ایسے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتے۔ زحال شاہ نے سنجیدگی سے اس کی طرف آتے ہوئے بولا۔ سب ایک گول دائرہ بنا کر بیٹھے۔ یار تبیر تمہیں بات کرو نا اپنے بابا سے، آہان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بیزاری سے کہا۔ بابا؟ میرے بابا یہاں کہاں سے آئے؟ آتے ہو دماغ گھر پر چھوڑ آئے تھے، تبیر نے ایک بار پھر بیزاری سے جواب دیا۔ ارے میرا مطلب ہے بابا یعنی احمد آہان ایک بار پھر اپنی بات بیچ میں چھوڑ چکا تھا۔ کیا احمد میرا بابا کب سے ہو گیا؟ تبیر نے آہان کو گھورتے ہوئے کہا۔ وہ تمہیں بیوی کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے پھر وہ تمہارا بابا، آہان نے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا۔ تیری تو بکواس نہیں بند کرنی۔ تو زحال نے ایک تھپڑ اس کے کندھوں پر مارا۔ ایک تو میں تم لوگوں کو ہنسا رہا ہوں، اوپر سے تم لوگ مجھے ہی مار رہے ہو۔ اچھا ہو وہ بابا تم لوگوں کو مار ڈالے، آہان نے برا منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں تو کہتا ہوں ہم احمد کو کہتے ہیں کہ ہماری فیملی کی جگہ اس کو ٹپکا دیں، حارث نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ جب آہان شاہ ایک سیکنڈ میں اپنے منہ پر انگلی رکھ کر بیٹھ گیا۔ جو مرضی کر لو گے تم لوگ، وہ ہماری بات ہرگز نہیں مانے گا، یا تو ہمیں گواہی دینی ہوگی یا اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی فیملی کی موت۔ زحال نے سنجیدہ چہرے سے اپنی بات رکھی۔ اور ہم دونوں نہیں مانیں گے؟ حارث نے ایک دم ان کی بات کاٹ دی۔ تمہیں نہیں لگتا کہ وہ ہم پر کچھ زیادہ ہی مہربان ہے؟ رامش نے آگے آتے ہوئے سوال کیا۔ وہ ہم پر زبردستی نہیں کر رہا؟ زحال نے بھی سوال کیا۔ لیکن ایسا کیوں؟ حارث بھی اب سنجیدہ تھا۔ شاید تبیر کی وجہ سے، آہان شاہ نے بھی اپنا حصہ ڈال دیا۔ وہ میری وجہ سے نہیں ایسا کر رہا، وجہ کوئی اور ہے، اور اس کی آنکھوں میں میں نے جنون دیکھا ہے۔ تبیر بھی بولی۔ کیا ہونے والا تھا؟ کیا احمد ان پر سچ میں نرمی کر رہا تھا یا بات کچھ اور تھی؟ وہ آخر کیا سوچ رہا تھا؟ یہ تو کوئی نہیں جانتا تھا۔ آگے کیا قیامت آنے والی ہے اس سے سب باخبر تھے، اور احمد بھی۔ شام کے 6 بجے بیسمنٹ کا دروازہ کھلتا ہے اور اسے کوئی اندر کی جانب آتا ہے۔ وہ سامنے آتا، کرسی پر بیٹھ جاتا۔ اب سب کی نظریں اسے ہی دیکھ رہی تھی اور وہ بھی سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ہاں تو پھر کیا سوچا تم سب نے؟ میری بات مانو گے یا موت؟ احمد نے پوری طرح سنجیدگی کے ساتھ کہا، اس کی آواز سے ہی خوف آ رہا تھا۔ کیا تم پاگل ہو؟ یہ موت کہاں سے آ گئی بیچ میں؟ آہان نے بے یقینی کے ساتھ جواب دیا۔ میری بات نہیں مانو گے تو موت کی جگہ یہاں مجرا کراؤں گا میں، احمد نے آئیبرو اچکاتے ہوئے کہا۔ یہ غلط بات ہے، تم نے ہمیں موت کا نہیں بتایا تھا، تبیر حارث نے تبیر کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ جب احمد نے اس کے پیروں پر کئی فائر کیے، وہ بھاگتا ہوا آہان شاہ کے پیچھے چھپا۔ بھائی غلط جگہ آ گیا ہے، یہاں تو مارا جائے گا، ساتھ مجھے بھی مروائے گا، آہان نے اس کی طرف رخ کرتے ہوئے کہا۔
ابے سالے یہ پاگل ہو گیا ہے، اب تو گولیاں بھی چلانے لگا ہے۔ حارث نے اس کے کان کے قریب ہوتے ہوئے سرگوشی کی، کہیں وہ سن ہی نہ لے، اور وہ دونوں آہستہ آہستہ تعبیر کے پیچھے جا چھپے۔ جب وہاں ایک دم گولیاں برسنے لگیں، اب منظر کچھ یوں تھا کہ احمد گولیاں برسا رہا تھا اور وہ تینوں بیسمنٹ میں بھاگ رہے تھے۔ ابے یہ تو تعبیر کو بھی نہیں چھوڑ رہا، تو ہمارا کیا حال کرے گا؟ آہان نے بھاگتے ہوئے کہا۔ پاگل کہیں کہ وہ مجھ سے محبت تھوڑی نہ کرتا ہے جو مجھے چھوڑ دے گا۔ کمینو، خود تو پھنسے ہوئے مجھے بھی پھنسا دیا۔ تعبیر بھی ان کے ساتھ بھاگتی ہوئی چیخی جب احمد نے گولیاں برسانا بند کر دیا تھا۔ اب وہ تینوں گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے گہری سانسیں لے رہے تھے اور زیال اور رامش منہ پر ہاتھ ہنسی دبانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ بہت ڈرامے ہو گئے تم سب کے، اب بتاؤ کیا فیصلہ ہے تم لوگوں کا؟ احمد پھر سے سنجیدہ ہوا تو اب تو میری توبہ، میں کچھ بول گیا تو میری زبان کاٹ دینا، آہان شاہ نے منہ پر انگلی رکھتے ہوئے کہا۔ جب زحال ملک آگے بڑھتے ہوئے احمد کو جواب دینے لگا، ہم ایسا ویسا کچھ نہیں کریں گے، ہم اپنی فیملی والوں کے خلاف کچھ نہیں بولیں گے۔ زحال نے بھی سنجیدگی سے جواب دیا جب وہاں پر گہری خاموشی چھائی تھی۔ پھر ایک دم عبدالہلا کی آواز گونجی، ایسے کیسے نہیں دو گے تم گواہی؟ تمہارا تو باپ بھی دے گا۔ عبدالہلا اپنی قمیض کا کف موڑتے ہوئے بولا، اوئے باپ پر مت جاؤ، باپ کے قابلے میں آہان شاہ کسی کا سگا نہیں۔ آہان نے انگلی اٹھاتے ہوئے کہا، جب بھی احمد اپنی گن دوبارہ اوپر کر چکا تھا۔ آہان فوراً اسے پہلے تعبیر کے پیچھے چھپا، ارے میں تو مذاق کر رہا تھا، تم تو سیریس ہی ہو جاتے ہو۔ احمد بھائی، میں اپنے باپ سے بھی زیادہ تمہارا سگا ہوں۔ آہان نے ہاتھ اوپر کرتے اسے دیا۔ اس نے دینے کی کوشش جب تعبیر اور رامش بے اختیار ہنسنے لگے اور ایک دم ان کی ہنسی کو بریک لگی۔ جب عبدالہلا آگے بڑھتا زحال اور حارث کے منہ پر مکے برسانا شروع کر چکا تھا، وہ لوگ کراہتے ہوئے زمین پر جا گرے۔ عارف رامش کو ایک کونے میں بندھا چکا تھا۔ اب احمد تعبیر کی جانب بڑھا جب وہ منہ پر ہاتھ رکھے ان کو نپٹا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اس نے جیب سے ایک کپڑا نکالا اور ہاتھ پر باندھا، اور آگے بڑھتے اس نے تعبیر کا ہاتھ پکڑ چکا تھا اور اس کو ایک کونے میں رسی سے باندھنے لگا۔ جب وہ مسامت پر اتر آئی، چھوڑو مجھے احمد، میں نے کہا چھوڑو مجھے، تم ایسے کیسے مار سکتے ہو؟ تعبیر کی نظریں اب بھی انہیں پر تھی جہاں وہ آہان شاہ کو بھی مارنے لگے تھے۔ بی بی مزاحمت نہ کریے ورنہ مجھے سخت باندھنا پڑے گا۔ احمد نے اس کی طرف نظریں اٹھائیں۔ کالی گہری آنکھیں ڈارک براؤن آنکھوں سے ٹکرائی تھی اور کالی آنکھیں وہی مجسم ہو گئی تھی۔ احمد ان کو چھوڑ دو، ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تعبیر اب بھی ان کے لیے بہت پریشان تھی، جبکہ عبدالہلا انہیں مارتا ہی جا رہا تھا۔ تبھی تعبیر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے جو احمد یوسف کو کوڑے کی طرح لگے تھے۔ اس نے تعبیر کو کھول دیا اور اب وہ عبدالہلا کی طرف جا رہا تھا۔ عبدالہلا اب بس کرو، اتنا ہی کافی ہے، باقی بعد میں، احمد اس کو پیچھے کرتا ہوا بولا۔ تعبیر بھاگتی ہوئی ان کی طرف آئی جہاں وہ ابھی بھی زمین پر پڑے کرا رہے تھے، جبکہ وہاں عارف اب رامش کو کھول چکا تھا۔ زیال کے سر سے خون آ رہا تھا، جبکہ حارث کے منہ سے اور آہان شاہ کے منہ پر چھوٹے چھوٹے زخم ہوئے تھے۔ رامش، اپنی چادر کا ایک حصہ پھاڑو اور اس سے حارث کا خون صاف کرو، اس نے رامش کو دیکھتے ہوئے کہا، جو اس کی بات سنتے جلدی سے اپنی چادر کا ایک حصہ پھاڑ کر حارث کے خون کو صاف کرنے لگی، اور دوسری طرف تعبیر نے اپنی چادر کا ایک کونا پھاڑا جس کو اب وہ زحال کے سر پر باندھ ہی رہا تھا۔ پھر وہ آگے بڑھ کر آہان کے پاس گئی اور ایک حصے سے اس کا خون صاف کرنے لگی تھی۔ دل تو وہ جا رہا تھا اٹھ کر وہ عبدالہلا کو 2-3 لگا دے، لیکن وہ نہیں کر سکتی تھی۔ اگر وہ اسے ہی مار دیتا تو یہ تو مرد حضرات تھے، ضبط کر گئی، اس نے تو بچوں کی طرح ہرنے لگ جانا تھا۔ خیر، وہ مارنے کا خیال جھٹک کر اس کا خون صاف کرنے لگی، جبکہ عارف، احمد اور عبدالہلا وہاں سے جا چکے تھے۔ تبھی آہان نے ہلکی سی آنکھ کھول کر آس پاس دیکھا اور تعبیر کے پاس سرگوشی کی۔ کیا وہ جلدی چلا گیا؟ اس نے اتنی ہلکی آواز میں سرگوشی کی تھی کہ مشکل ہی تعبیر کو سنائی دی۔ ہاں، چلا گیا ہے وہ۔ اب تم ٹھیک ہو؟ اس نے فکر مندی سے اس کے زخم دیکھتے ہوئے کہا۔ ارے ہاں، تمہارا بھائی بالکل ٹھیک ہے، اس نے مجھے معصوم سمجھتے ہوئے کہا۔ آہان نے ہنستے ہنستے کہا جب تعبیر مسکرائی، تم نہ کبھی سدھرنا۔ جب باقی سب کو بھی جوش آ چکا تھا کہ یہ کل کون بکواس کر رہا تھا کہ میں نے تو سنا ہے
اغوا کار مارتے ہیں، اسے تو نہیں مارا، دیکھا نا، اس نے بھی اپنے اوقات۔ زیال تپش سے آہن کو گھورتے ہوئے بولا، تو مجھے کیوں گھورے ہو تم؟ میں نے تھوڑی نا اس کو مشورہ دیا تھا مارنے کا۔ جواب میں آہن نے بھی اپنی لمبی عورتوں والی زبان نکال لی تھی۔ خیر چھوڑو، جو ہونا تھا ہو گیا، اب کیا کرنا ہے؟ رامش نے گردن پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔